وینزویلا میں فوجی کارروائی کیسے کی گئی؟ امریکی ملٹری چیف نے تمام تفصیلات بتا دی۔ صدر ٹرمپ کے ہمراہ وزیر جنگ پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی ملٹری چیف نے بتایا کہ صدر ٹرمپ کے حکم پر وینزویلا میں آپریشن کیا گیا اور نکولس مادورو اور اہلیہ کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے آپریشن کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی ماہ کی تیاری اور دہائیوں کے تجربے کی بنیاد پر کارروائی کی گئی۔ امریکہ کی زمینی، فضائی اور بحری فوج نے انٹیلیجنس ایجنسی سے مل کر تیاری کی۔ CIA، NSA اور NGA سمیت انٹیلیجنس ایجنسیز کے تعاون کے بغیر یہ مشن پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ آپریشن میں 150 سے زائد جیٹ طیاروں نے حصہ لیا اور امریکہ کی جوائنٹ فورسز کے لیے ناکامی آپشن نہیں تھا۔ فوجی نقصان کم سے کم کرنے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا اور صدر ٹرمپ نے گزشتہ رات اس مشن کو انجام دینے کا حکم دیا۔ امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے مطابق ہم نے 20 مختلف بری اور بحری اڈوں سے طیارے روانہ کیے اور 150 سے زائد بمبار فائٹرز فضا میں تھے، جن میں F-22، F-35، F-18، E-18، EA-2B-1 بمبار اور دیگر سپورٹ طیاروں میں شامل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی فورس کارکاس پہنچی، ایئر فورس نے وینزویلا کے ایئر ڈیفنس کو ناکارہ بنانا شروع کیا۔ اس طرح ہیلی کاپٹرز کو مطلوبہ ہدف پر پہنچنے کا راستہ بنایا گیا اور مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے ہم مادورا کے کمپاؤنڈ پر پہنچے اور فورسز داخل ہوئی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ٹارگٹ ایریا پہنچنے پر ہمارے ہیلی کاپٹر آگ کی زد میں آئے۔ اس دوران ہمارا ایک ہیلی کاپٹر نشانہ بنا، لیکن وہ اڑنے کے قابل تھا۔ آپریشن کے بعد ہمارے تمام طیارے واپس پہنچ گئے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف نے بتایا کہ امریکی وزارت انصاف نے مادورو اور ان کی اہلیہ کو حراست میں لیا اور وینزویلا سے واپسی پر متعدد سیلف ڈیفنس کی کارروائیاں بھی کی گئیں۔ خیال رہے کہ امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر دیا ہے اور وینزویلا کے صدر نکولس مادورو اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ کارروائی امریکی جنگی طیاروں نے کی اور ڈیلٹا فورس نے دارالحکومت کارکاس میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ وینزویلا نے ان حملوں کو جارحیت قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ حملے کا مقصد وینزویلا کے تیل اور معدنیات پر قبضہ کرنا ہے۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.